تو مرد ہو یا عورت، اللہ نے دین سب کے لیے بیان فرمایا ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جو مردوں عورتوں کے لیے یکساں ہیں، اور بعض مسائل ایسے ہیں جس میں مرد اور عورت میں کچھ فرق رکھا گیا ہے، کیونکہ عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، عبادات وہ جن کا تعلق مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ، جیسے عشر، صدقۃ الفطر، یہ وہ عبادات ہیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ اور بعض عبادات وہ ہیں کہ جن کا تعلق جسم سے ہے، جیسے روزہ، جیسے حج، جیسے نماز۔ اب ان کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، تو وہ عبادات جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، وہ مرد عورت کی عبادات ایک جیسی ہیں۔ جو نصاب زکوٰۃ کا مرد کے لیے وہی عورت کے لیے، جو عشر مرد پر ہے وہی عورت پر ہے، جتنا صدقۃ الفطر مرد کا ہے اتنا ہی عورت کا ہے۔ اور جب حج کے لیے جائیں تو جتنا کرایہ مرد کے لیے ہونا چاہیے اتنا عورت کے لیے ہے، جتنا کمرے کا کرایہ مرد کا ہے اتنا ہی عورت کا ہے، جتنا حج عمرے والے پیسے کھانے کے لیے مرد کے کاٹتے ہیں اتنے ہی عورت کے کاٹتے ہیں۔ یعنی جتنا مال چاہیے حج کے فرض ہونے کے لیے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن محرم کی شرط عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ محرم نے حفاظت مال کی نہیں کرنی، جسم کی کرنی ہے۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک اونچا مرد کے لیے ہے، آہستہ عورت کے لیے ہے۔ بتاؤ جس عورت کے لیے حج اور عمرے کا تلبیہ اونچی آواز سے پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس عورت کا اونچی آواز سے بولنا جس کو مرد سنے کیسے جائز ہوگا؟ عورت کا درس قرآن دینا جس کو مرد سنے کیسے جائز ہوگا؟ عورت کا تلاوت اور نعت پڑھنا جس کو مرد سنے یہ کیسے جائز ہوگا؟ پھر احرام کی چادر انسلی مرد کے لیے ہے، سلا کپڑا عورت کے لیے ہے، کیونکہ اس میں بدن کا مسئلہ ہے، سطر کا۔ جب طواف کے 3 چکر کاٹیں تو پہلے 3 چکر رمل کے ساتھ یوں اکڑ کے چلنا، یہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں دایاں کندھا ننگا رکھنا، یہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں تو تھوڑا سا دوڑتے ہیں، یہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ دوڑنے والی امی ہاجرہ عورت ہے، اس سنت کو زندہ اللہ نے مردوں سے کرایا ہے، عورتوں سے نہیں کرایا۔ امی ہاجرہ دوڑی تو تنہا تھی، خلوت تھی، آج جب بھی دوڑے گی خلوت نہیں ہے۔ عورت دوڑے گی، بدن حرکت کرے گا، بدن کھلے گا، سطر کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ سنت ماں کی ہے، زندہ بیٹا کرے، عورت نہ کرے۔ عمرہ ختم ہو گیا، مرد حلق کر سکتا ہے، عورت حلق اور ٹنڈ نہیں کرا سکتی، اس کا تعلق بدن سے ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ مرد روزے رکھتا ہے، عورت نے کچھ دن چھوڑ دینے ہیں، یہ عذر جسم کا ہے، مال کا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح نماز عبادت بدن کی ہے، یہ نماز عبادت بدن والی ہے، اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، اس لیے مرد کا طریقہ نماز جدا ہے، عورت کا طریقہ نماز جدا ہے۔ مرد کا طریقہ نماز جدا ہے، عورت کا طریقہ نماز جدا ہے۔ یہ عقل بھی کہہ رہی ہے، شریعت بھی کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا وائل اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک، جب نماز پڑھو تکبیر تحریمہ کہو، اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ کانوں کے برابر اٹھاؤ۔ فرمایا والمرأۃ تجعل یدیہا حذاء ثدییہا، عورت کو چاہیے جب ہاتھ اٹھائے تو سینے کے برابر اپنے ہاتھ اٹھائے۔ پیغمبر نے نماز کے شروع کرتے ہوئے مرد اور عورت کے ہاتھ اٹھانے میں فرق فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق فرما رہے ہیں،
عقل بھی کہتی ہے فرق ہے، نقل بھی کہتی ہے فرق ہے۔